السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل و کرم ہوگا آپ پہ اور انشاءاللہ رہے گا بھی۔ آج کا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وائٹامن بی کے بارے میں کچھ اہم فیکٹس آپ کو بتاؤں گی، کچھ اہم چیزیں بتاؤں گی۔ یہ بھی تندرستی سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتا ہے، اور وائٹامن بی کی جو کمی ہے بہت سی بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے کچھ علامات بتاؤں گی، جس سے پتہ چل جائے گا کہ وائٹامن بی کی کمی ہوئی ہے۔ تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے کیا کیا بیماری لگ سکتی ہے، اور کون کون سی ہم خوراک کھائیں تو اس میں یہ وائٹامن بی ہوتا ہے۔ وائٹامن بی جو ہے، اس کا تعلق انسانی صحت سے بہت زیادہ ہے۔ اور مزیداری کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب وائٹامن کی فیملی میں جب وائٹامن دریافت ہوئے تو سب سے پہلے وائٹامن بی دریافت ہوا تھا، یعنی سائنسدانوں نے سب سے پہلے اس وائٹامن کو ڈھونڈا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو چند الفاظ میں اس کے بینیفٹس بتاؤں گی کہ وائٹامن بی کے کیا کیا فوائد ہیں، اور یہ ہمارے جسم کے لیے کتنا اہم ہے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ جسم کے اعصاب کے لیے بہت زیادہ ہے، ہمارے جو پٹھے ٹیشوز ہیں ان کو مضبوط رکھتا ہے۔ اعصابی نظام ہمارا جو دماغ سے جس کا تعلق ہوتا ہے، اس کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے پورے نروس سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ دل کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وٹامن بی کی موجودگی، اس کی جو پراپر مقدار ہے، یہ ہمارے جسم کو مضبوط کرتی ہے، قوت ہاضمہ کو تقویت پہنچاتی ہے، اور ہمیں بھوک لگاتی ہے۔ ایپیٹائٹنگ ہے یہ، اس سے بھوک لگتی ہے، اور جن لوگوں میں وٹامن بی کی کمی ہوتی ہے وہ بھوک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ بچوں کی جب بڑھنے کی عمر ہوتی ہے شروع میں، اس میں یہ بچوں کی نشو و نما میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن بی کی موجودگی جو ہمارے چہرے پر رونق لاتی ہے، تازگی، ہماری جلد ملائم اور تازہ رہتی ہے، چمکدار رہتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر اس کی قلت ہو جائے جسم میں، ڈیفیشنسی ہو جائے اس کی وٹامن بی کی، تو اس سے ہماری باڈی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، نمبر 1 کہ یہ خون کی کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دل اور دماغ جو ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی کمی سے ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی، تو ظاہر ہے باڈی کو پراپر خوراک نہیں ملے گی، تو وہ اس میں لاغری پیدا ہو جائے گی، پیچش کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو وٹامن ہے، اس سے جو خون کی کمی ہوتی ہے نا، وہ بندے کو بہت پریشان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو سکن ہے چہرے کی، اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہونٹوں کے ارد گرد کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہو کہ جہاں دونوں لپس ہمارے ملتے ہیں، ہونٹ ملتے ہیں، وہاں پہ وہ گہرے سے زخم بن جاتے ہیں، وہ بہت تکلیف دیتے ہیں، بچوں میں خاص طور پہ اور بڑوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جن باچھیں جن کو کہتے ہیں، باچھیں ہماری جو ہوتی ہیں وہ گلی گلی سی رہتی ہیں، وہ بہت تکلیف دے، ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، سکن ہماری کٹ پھٹ جاتی ہے، اس میں کھردرا پن آ جاتا ہے، اور یہ وائٹامن بی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ پھر سب سے جو اس میں مین ہے، اس کا ایک کام، اس کی کمی جو ہے نا، وہ ہمارے ہاتھ پیر سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی وائٹامن بی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سستی بڑھ جاتی ہے، یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔ تو میرے بہن بھائیو، آپ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں، اپنے میں یا بچوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وائٹامن بی کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کو حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں، میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کن ذرائع سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ وائٹامن بی گندم میں پایا جاتا ہے، جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں۔ اللہ پاک کا نظام ہے، ہر انسان کی پہنچ میں گندم ہوتی ہے، اور اس لیے اتنا اہم وائٹامن بی اللہ نے اس میں رکھ دیا۔ آلو میں بھی بہت زیادہ وائٹامن بی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دالیں اور دوسرے جو اناج ہیں، ان میں بھی وائٹامن بی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ چاول جو مشین کے بغیر، جو پالش کیے بغیر ہم کھاتے ہیں، مطلب اتنی اچھی طرح، مطلب ان کا چھلکا یہ تارا ہوتا ہے، جو عام یہ چاول صاف کرنے والی چکیاں لگی ہوتی ہیں، ان میں بھی وائٹامن بی کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سبز ترکاریوں یعنی سبزیوں میں دودھ، دہی، لسی، پنیر، بادام، پستہ، گوشت، انڈے کی زردی میں، اور خاص طور پر کلیجی میں وٹامن بی بکثرت پایا جاتا ہے۔
اور انڈے کی جو زردی ہوتی ہے اس کو تو وٹامن بی کا خزانہ کہتے ہیں۔ وٹامن بی پھلوں، ساگ اور سبزیوں میں بھی کافی مقدار میں ملتی ہے، اور اس کو ہمیں مطلب لینے میں اتنی دقت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ہم اپنے فوڈ کے متعلق ذرا کانشیس ہوں کہ ہم ہر طرح کی چیز کھائیں۔ میں ان لوگوں کی بات بھی کر رہی ہوں کہ جن کو اتنا یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمیں بدل بدل کے چیزیں کھانی چاہیے، یا جو ہم چیز کھا رہے ہیں اس میں ایک ہی طرح کی چیزیں نہ ہوں، جیسے نشاستے والی چیزیں ایک دفعہ میز پہ آ جائیں جن میں نشاستہ زیادہ ہو۔ ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے جس میں مطلب سلاد ہو، کوئی فروٹ ہو، ساتھ میں چکنائی بھی ہو اور گندم کی روٹی ہو، اس طرح کی 2 4 5 چیزیں، اور کچھ نہیں تو دہی ایڈ کر لیں ساتھ میں۔ اس طرح مل ملا کے کچھ تھوڑا سا رنگین کر کے اپنے عام سے کھانے کو آپ خاص بنا سکتے ہیں، اور پوری جو ہمیں جتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری باڈی کو، وہ ہم ایک متوازن غذا اس کو بنا سکتے ہیں۔ وائٹامن بی جو ہے اس کی جو مطلب 5 6 شاخیں آگے ہیں، مطلب وہ بھی مل جل کے یہ باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں، باڈی کو مضبوط کرتے ہیں، نشو و نما دیتے ہیں۔ تو اس کا تو صاف ستھرا حال ڈاکٹر یہ بتاتے کہ جی بی کمپلیکس استعمال کریں، اس سے آپ کو مطلب آپ کی ڈیفیشنسی یا کمی کسی چیز کی وہ دور ہو جائے گی۔ چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو علامات اور بیماریاں بتائی ہیں ان میں سے کہیں کسی بھی چیز کا آپ کے بہن بھائی یا آپ کے ارد گرد یا آپ کے بچے تو شکار نہیں ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہے تو ان چیزوں کا آپ جو استعمال زیادہ کریں اور اس بیماری سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز میں شفا رکھی ہوئی ہے اور تندرستی کا خزانہ رکھا ہوا ہے، صرف ہماری یہ ہے کہ ہم ذرا کیئرفل ہو کے اس کو احتیاط کے ساتھ اس کا انتخاب کر لیں، اور خود بھی صحت مند رہیں، اور اپنے جو فیملی ہے، آپ کا خاندان ہے، اس کو بھی صحت مند رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔